فرح مسکرا رہی ہیں. فرح جس وقت ہم نے یہ سٹوری دیکھی تھی نا اس وقت بھی فرح بہت ہیپی ہو رہی تھی کہ ہم نے یہ سٹوری جو ہے اپنے ویورز کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے. اور سٹوری ہے بھی بہت اچھی. کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو اس میں خواتین کے مثبت کردار کو نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا. زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح قومی سیاست خصوصاً انتخابات کی بات کی جائے تو خواتین کا کردار وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا میں جو آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز وہ کروں گی نا وہ بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کہ پہلی دفعہ ووٹرز کے درمیان صنفی فرق جو ہے وہ کم ہو کر 1,24,10,000 رہ گیا. یعنی اگر 6,40,70,000 مرد ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ 5,16,60,000 خواتین ووٹرز ہو گئی ہیں جو کہ 45% بن رہی ہیں. اور پھر جو اضافہ ہوا ہے پچھلے دنوں ووٹر لسٹ کے اندراج میں اس میں خواتین کی تعداد میں اضافہ زیادہ ہے. پھر اسلام آباد میں یہ اضافہ جو ہے وہ زیادہ ہے, خواتین ووٹرز ہیں 48%. یہ سب وہ جسے کہنا چاہیے نا اچھے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خواتین آگے بڑھ کر اب اپنی رائے کا اظہار کرنا, اس کو مطابق فیصلہ سازی کرنا مناسب بھی سمجھتی ہیں اور ضروری بھی سمجھتی ہیں, اور خواتین اپنا یہ ایک گاڈ گیون حق اور ریاست کا دیا ہوا حق جو ہے اسے استعمال بھی کریں. اور بالکل ایسی ہے فرح. یہ ابھی تو شاید آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ 1 کروڑ سے زائد کا تو ابھی بھی فرق ہے. پھر یہ کس طریقے سے اچھی بات ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار مرد ووٹرز کم ہوئے ہیں اور خواتین ووٹرز زیادہ ہوئی ہیں. تعداد جو ہے اندراج زیادہ ہوا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب جو خواتین ہیں اور اپنے ووٹ کا جو ٹھیک استعمال ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ کیسے امپیکٹ کرے گا, اس سے کیا فرق پڑے گا اور کیا فرق پڑنا چاہیے, یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں ہماری معروف سماجی کارکنین کے حقوق کے حوالے سے ایک معروف آواز جانی پہچانی آواز طاہرہ عبداللہ صاحبہ. طاہرہ عبداللہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہم بات کر رہے ہیں ووٹرز کے درمیان صنفی فرق جو ہے یہ کم ہو رہا ہے. پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ اب آزاد اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آگے آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کیسے نظر آئے گا, ریفلیکٹ کرے گا ہمارے ملک کے فیصلوں میں, پالیٹکس میں, معیشت میں؟ السلام علیکم, صبح بخیر. بہت شکریہ, آپ نے آج ایک بہت اہم لیکن اکثر اس پر گفتگو نہیں ہوتی موضوع آپ نے اٹھایا ہے, بہت مہربانی. دیکھیے بہت خوشی کی بات ہے کہ 2 ملین 0.2 کروڑ یعنی 2 ملین عورتیں بڑھ گئی ہیں جو کہ جن کا اندراج ہوا ہے 2018 کے انتخابات سے. اس وقت جو گیپ تھا, جو بیچ میں فاصلہ تھا مردوں اور عورتوں کی اندراج ووٹر رجسٹریشن اندراج کا, وہ 12 ملین تھا. اب اگر 10 ملین ہو گیا ہے, 1 کروڑ آپ فرما رہی ہیں, تو پھر 10 ملین بنتا ہے. وہ بہت بڑی تعداد ہے. جس ملک کی آبادی 220 ملین ہو یعنی 22 کروڑ ہو فرض کریں, اب تو بڑھ گیا ہے. 2017 میں انسان افراد شماری ہوئی تھی, جس کو میں مردم شماری نہیں افراد شماری کہتی ہوں کیونکہ عورتیں بھی شامل ہونی چاہیے. تو اس وقت اگر 2018 میں 12 ملین 1.25 کروڑ اگر نہیں رجسٹرڈ تھیں خواتین, تو اب اگر 10 ملین یعنی 1 کروڑ اور کچھ لاکھ اس کے ساتھ اگر رجسٹرڈ نہیں ہیں تو خوشی کی تو بات ہے. یعنی سمت صحیح ہے لیکن ابھی اعداد و شمار اچھے نہیں ہیں. بہت کچھ کرنا ہے. ہم سمت کی بات کرتے ہیں, سمت کے لیے ہم خوش ہیں کہ مثبت طریقے سے سمت صحیح طرف جا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان یا حکومت پاکستان یا صوبائی حکومتوں کا کام نہیں ہے, یہ سب کا کام ہے. سب سے اول اور سب سے مقدم میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ خواتین کو رجسٹر کیا جائے. اس کے بعد میں سمجھتی ہوں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر, کہ عوام کو شعور دیا جائے, بیداری دی جائے, آگہی دی جائے کہ دیکھیے یہ عورتیں اگر ووٹ ڈالنے گھر سے نکلیں گی تو آپ کی عزت اور آپ کے احترام اور آپ کے غیرت میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا. آپ بے غیرت نہیں بن جائیں گے, آپ بے عزت نہیں ہو جائیں گے, آپ بے توقیر نہیں ہو جائیں گے اگر عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی ووٹ ڈالنے کے لیے. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صرف اندراج کرا لینا کافی نہیں ہے. ہم نے دیکھا چاہے دیر ہو, چاہے کوئی بھی جگہ ہو, کوہستان ہو یا میاں والی ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, پورے پاکستان سے ہر انتخابات کے دوران تواتر سے ہمیں خبریں ملتی ہیں, بلکہ ہمیں مدد کی امداد کے لیے بہت
शदीद किस्म की कॉलें आती हैं कि जी मदद करो, हमें जाने नहीं दे रहे, हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा। एक रात पहले मर्द जमा हो जाते हैं, वो जिरगा या पंचायत बिठाते हैं और कहते हैं तमाम पार्टियों के जो हैं वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे पार्टी की औरतें नहीं आएंगी, हमारी पार्टी की औरतें नहीं आएंगी। आपस में सियासी जमातें एक मुआहदा कर लेती हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट के साथ। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बदकिस्मती की बात तो ये है, आप सियासी जमातों की बात करिए, वहाँ तो खुद तनासुब ठीक नहीं है कि ख़वातीन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी तादाद और मर्दों की अगर देखा जाए तो ख़वातीन आटे में नमक के बराबर, और वो भी मखसूस नशिस्तों के ज़रिए से ख़वातीन जो हैं हमें पार्लियामान में ज़्यादा नजर आती है। सेनेट की बात कर ली जाए तो फिर तो मामला बिल्कुल ही उलट हो जाता है, और फिर जो है वो भी वहाँ पर हमें नहीं नजर आती कि वो उन इशूज़ को इतना इफेक्टिवली और एक्टिवली रेज करें। ज़्यादातर जो है वो खामोश जाती हैं और वापस आ जाती हैं। मैं थोड़ा सा बहुत एहतराम के साथ अर्ज करना चाहती हूँ कि औरतें जो पार्लियामान में हैं, चाहे रिजर्व सीट्स पर हैं, चंद एक जिस तरह के आप फरमा रहे हैं कि आटे में नमक के बराबर जो आती हैं इंतखाब के जरिए मुंतखब होकर जो डायरेक्ट इलेक्शन में आती हैं, और या रिजर्व सीट जो है रिजर्व औरतों के लिए उन पर जो आती हैं, वो उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है मर्दों से भी। वो ड्राफ्ट बिल्स भी, मसवदा कानून भी लेकर आती हैं, खड़ी होकर कॉल अटेंशन नोटिस भी करती हैं, और कोई भी अगर समाजी शोबे में कोई भी अगर चीज हो तो फौरन उसकी निशानदेही करती हैं। तो औरतों की कारकर्दगी तो अच्छी है, लेकिन आटे में नमक के बराबर होना अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं कि 17% से 33% औरतों की रिजर्व सीट होनी चाहिए, और बाकी 50% पे लाने के लिए डायरेक्ट सीट पर टिकट देना ये सियासी जमातों का काम है। ताहिरा अब्दुल्ला साहब, ये भी फरमाइएगा, ये जो रुझान औरतों में आ रहा है कि अब वो अब इंदराज करवा रही हैं, वो बढ़कर आगे आ रही हैं, वो अपनी राय का इजहार करना जो है वो उसको समझ रही है ज़रूरी है, ये इसका क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर, हमारे हालात पर, हमारी कौमी सोच पर, रवैयों पर? इंशाल्लाह बहुत बहुत मुस्बित और बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इस तरह के औरतें सिर्फ और सिर्फ चंद एक मखसूस शोबों की बात नहीं करती। औरतें गुर्बत की बात करेंगी, औरतें भूख नंग और इफलास की बात करेंगी, तालीम और सेहत की बात करेंगी, बच्चों और बच्चियों की नश्व नुमा की और उनकी तरक्की की बात करेंगी, तशद्दुद, सिंफी तशद्दुद के ऊपर बात करेंगी। हर चीज पर औरतें बात करेंगी, जो कि आम तौर पर, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो अक्सरियत है मर्दों की, वो नहीं बात करती इन इश्यूज के बारे। बिल्कुल ठीक है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका करने का। एक्साइटमेंट उनके उसमें भी थी, इसलिए कि हर वो इंसान जो कि ये शऊर रखता है ना कि जिस मुल्क की 50-52% आबादी खामोश रहे, उस मुल्क के फैसले दुरुस्त नहीं हो सकते। सेनेटर सहर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सहर साहिबा, जो तनासुब है, ख़वातीन वोटर्स का इंदराज अब ज्यादा हुआ है, जो फर्क है ना ये भी अब कम होता जा रहा है। फर्क आप इसको कैसे देख रही हैं? लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हमें ये उतना फर्क बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, वो फर्क क्या आप लोगों को नहीं फील होता कि यहाँ पर भी ख़वातीन की थोड़ी सी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा। इस बात को मैंने जब फिल्डर की रिपोर्ट आई थी, लास्ट टाइम के फाफे की रिपोर्ट आई थी, तो मैंने इसको उठाया भी था। देखिए, बात ये कि ये खुशाइन बात है कि ख़वातीन वोटर्स अब रजिस्टर कर रही हैं और रजिस्टर हो रही हैं, और उनको ये शऊर आ रहा है। मैं तो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल दोहराना चाहूँगी कि जिन्होंने कहा कि कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उस मुल्क की ख़वातीन शाना बशाना ना हो मर्दों के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन को मौके मिले। खुशकिस्मती से मेरा ताल्लुक उस पार्टी से है जिसकी जो है वो रहबर, जिसकी कायद, जिसकी सरबराह शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, और जिसकी वाइस प्रेसिडेंट आज भी खातून शहरी रहमान साहिबा है, जिसकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एक खातून है, और जिसने अब माइनॉरिटी की सीट पे भी जो है आप देखिए जनरल सीट पे भी एक माइनॉरिटी से खातून को लेकर आए। तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी तो बहुत ज्यादा पे कोशिश कर रही है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी ज्यादा हो। हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन पे भी ख़वातीन जीत के आई, लेकिन बहरहाल इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो तनासुब ख़वातीन का
ہمارے سوسائٹی میں ہے، ہمارے ملک میں ہے، اسی طرح سحر صاحبہ ایک اور چیز کے بارے میں بتا دیجیے گا، اب خواتین ووٹرز کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ کیسے افیکٹ کرے گا؟ خاتون جب ووٹ دے گی کسی کو ووٹ، وہ برادری پہ یا پھر وہ نسبیت پہ یا پھر وہ بہت ساری اور ملازمتوں پہ ہو سکتا ہے نہ دے، اس کے لیے بہت ساری اور چیزیں بہت اہم ہوں گی، وہ کنسیڈر کرے گی بہت ساری چیزوں کو۔ آپ کے خیال میں اب جو کیمپینز ہوں گی وہ کیا اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کی جائیں گی؟ خاتون سے ووٹ لینے میں کیا چیزیں مد نظر رکھنی پڑیں گی جو لوگ چاہیں گے کہ وہ ان سے ووٹ حاصل کر سکیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین ان تمام مسائل کو سامنے رکھیں گی جن کو وہ روز فیس کرتی ہیں، اور خواتین کی فیصلہ سازی کے اندر جو ایک شمولیت ہے وہ بہت اہم ہوگی۔ یقیناً وہ جو بنیادی حقوق ہے ان کے بارے میں بھی سوچیں گی، جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی سوچیں گی۔ تو ڈیفینیٹلی ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کا پارلیمنٹری پروسیس کنٹینیو رہتا ہے اور لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جانا ہے اور ووٹرز کے پاس رجوع کرنا ہے، تو بہتر جو ہے وہ عوامی مسائل کے حل نکلتے ہیں، اور خواتین کے ووٹروں کی تعداد بڑھنا جو ہے بہت خوشائند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوگی وہ مینیفیسٹوز میں نظر آئیں گی۔ ان خواتین کو جو ہے اپیل کرنے کے لیے، ان کے ووٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ سینیٹر صاحبہ نے فرمایا، چونکہ محترمہ بینظیر بھٹو خود خاتون تھی تو خاتون سپیکر بھی ہم نے دیکھا خواتین کی ریپرزنٹیشن بھی رہی۔ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جب ایک سلسلہ شروع ہوا تھا بہتان کا، تو اس کو روکا بھی گیا، اس کو منع بھی کیا گیا۔ اس وقت رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ حصہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو، انہیں منع کیا گیا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی۔ سو خاتون جہاں پر ہوتی ہے وہاں پہ جینڈر سینسٹیوٹی تو ہوتی ہی ہے، لیکن بہت سارے اور اہم ایشوز پر بھی اس کی نظر۔ جس طرح طاہرہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ جتنے بل آ رہے ہیں اس طریقے کے زیادتی کے جو بل آ رہے ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو وہاں پر پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی جانب سے آگے آ رہے ہیں، تو بہت یہ ایک خوش آئند جو ہے خبر ہے، اچھی خبر ہے کہ خواتین ووٹر جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے اور ہم تو بیٹھے بھی جسے کہتے ہیں اس علاقے میں جسے داتا کی نگری کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ جب انٹر ہوتے ہیں یہاں پر تو میری امی ہمیشہ مجھے میسج دے کے بھیجتی ہیں کہ انٹر ہوتے ہی جو ہے نا وہ آپ نے درود سلام ضرور پیش کرنا ہے، اور درود و سلام ہم بھیجتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ یہ ان کی نسبت جو ہے وہ جا کے ملتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، حضرت امام حسن کے نسبت سے۔ آج 977ویں عرس کی جو ہے 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کامل آرا رہنما داتا دربار چلیں گے۔ فہیم امین وہاں پر موجود ہیں، کیسے مناظر ہیں فہیم ہمیں بتائیے گا۔ بالکل حمزہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 977ویں عرس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز جو ہے اب سے کچھ دیر میں رسم چادر پوشی سے ہوگا۔ یہاں پر محفل نعت کا بھی اہتمام کیا جائے گا، درود و سلام ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دودھ کی سبیل جو ہے کافی اہم ایونٹ ہوتا ہے، ملک بھر سے لوگ یہاں پر زائرین پہنچتے ہیں، اور اس دفعہ بھی دودھ کی سبیل کے لیے انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ لنگر کا بڑا وسیع انتظام کیا گیا ہے، جبکہ خاص طور پر اس دفعہ سیکیورٹی جو ہے اس کو 3 لیئر پر مشتمل بنایا گیا ہے، اور ہر شفٹ پہ ایک ایس پی کو رکھا گیا ہے جو تمام سیکیورٹی کے امور کی نگرانی کرے گا۔ داتا دربار کی طرف آنے والے جو راستے ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے، صرف مقررہ راستوں سے ہو کر ہی جو شہری ہیں وہ چیکنگ کے بعد ہی یہاں پر پہنچ سکیں گے۔ جبکہ دوسری جانب یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ اس دفعہ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ زائرین یہاں پر جب پہنچے اس کی تقریبات میں شرکت کے لیے تو وہ سماجی فاصلے اور ماسک کا استعمال جو ہے اس کو ضرور اختیار کریں۔ جبکہ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم تقریبات کی بات کریں تو رسم چادر پوشی کے بعد ظہر کے بعد جو ہے وہ قومی محفل قرات کا اہتمام کیا جائے گا، جس میں ملک بھر سے قاری حضرات جو ہے یہاں پر پہنچیں گے اور محفل قرات میں شرکت کریں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ عصر تک جاری رہے گا، جبکہ عصر کی نماز کے وقفے کے بعد جو ہے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا قومی محفل قرات کا، جبکہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ قومی محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 3 روز تک یہ جاری رہنے والی تقریبات جو ہیں پرسوں رات 12 بجے اختتامی دعا کے ساتھ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوں گے۔ یہاں پر زائرین کی اگر بات کریں تو زائرین کے لیے نہ صرف داتا دربار انتظامیہ کی طرف سے بلکہ مخیر حضرات کی طرف سے بھی بڑی تعداد میں لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 3 روز تک مسلسل جو تقریبات ہوگی ان کو نظم و ضبط رکھنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ پلان تیار کیا گیا ہے، جس پر عمل درآمد کرواتے ہوئے زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے فہیم، شکریہ آپ داتا دربار لاہور سے
हमें आगाह कर रहे थे। ज़ायरीन की जो आमद का सिलसिला जारी है और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए। साथ उन्होंने जिस तरह बताया कि इंतजामिया जो है इस दफ़ा कोरोना वायरस को देखते हुए भी SOPs पर अमल दरामद करवा रही है। एक ब्रेक का वक्त है और उसके बाद फिर हाजिर होंगे।